اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا عزاداران سید الشہداء بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں مجلس شب عاشور زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ آپ حضرات نے اس عشرہ محرم میں انتہائی جذبہ ایمانی اور بے پناہ ذوق عزاداری مظلوم کا ثبوت دیتے ہوئے شرکت کی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان تمام مومنین و مومنات جو ان مجالس میں شریک ہوئے اور جو حاجتیں بھی لے کر شریک ہوئے، خداوند عالم سید الشہداء کے صدقے سے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس عشرہ محرم کے دوران فضائل و مناقب اور مصائب آل محمد کے جو نذرانے آپ نے بارگاہ آل محمد میں نذر کیے، خداوند عالم انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں بصدقہ بیمار کربلا جو مومنین و مومنات بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، خدا انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ خداوند عالم آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔
خداوند عالم ملت جعفریہ اور ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت عطا فرمائے۔ بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد کے ارباب حل و عقد نے جس عظیم الشان پیمانے پر عزاداران امام حسین کی سہولتوں کا ان مجالس میں بندوبست کیا، ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کی اس مساعی جمیلہ کو بارگاہ سید الشہداء میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ان عظیم الشان اور تاریخی اجتماعات جو اس امام بارگاہ میں منعقد ہوئے، ان کے انعقاد، ان کے نظم و ضبط اور ان کے تحفظ و حفاظت کے لیے ہمارے ایم کیو ایم کے نوجوانوں نے اور اراکین نے جس تندہی، جانفشانی اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے علاقے کے تنظیم نوجوانان اہل سنت نے امام بارگاہ کی انتظامیہ، یہاں کی عزاداری اور یہاں کے جلوس عزا کے سلسلے میں جو بہترین، اعلیٰ ترین، مہذبانہ اور ایمان سے لبریز خدمات انجام دی ہیں، ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم، معصوم اور معجزہ ہمارا ان مجالس میں عنوان گفتگو رہا۔ یہ اس سلسلے کی اور اس عنوان کی آخری اور اختتامی مجلس ہے جو آپ کی نظر کی جا رہی ہے۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے اسی امام بارگاہ میں مجلس شام غریباں برپا ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے جس طرح 9 دن سید الشہداء کا ساتھ دیا، کل رات ثانی زہرا کا ساتھ دینے کے لیے آپ اس مجلس شام غریبہ میں اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں شرکت فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، معجزہ اور معصوم، اس عنوان پر ہم مختلف نازک اور اہم ترین دقیق مرحلوں سے گزرے اور آپ کی ذوق سماعت اور محمد و آل محمد کی عطا اور ان کی مدد کے وسیلے سے ہم اس قابل ہوئے کہ اس مضمون کو آج مختصراً اختتام کے مرحلے پر لاتے ہوئے شب عاشور کی مناسبت سے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوں گے اور ان پر تفصیل سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے ان مجالس میں جو کچھ عرض کیا اس کا مقصد، ماحصل اور مفہوم یہ ہے، ہاں ایک اہم ترین اعلان رہ گیا اور وہ یہ کہ میں خصوصی طور پر اپنے فعال، متحرک اور احساس ذمہ داری سے لبریز بوتراب اسکاؤٹس کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مومنین کی آمد و رفت، ٹریفک کے کنٹرول اور دیگر سہولتیں بہم پہنچانے میں اپنا خصوصی اور منصبی کردار ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ ابو تراب اسکاؤٹس کے ان نوجوانوں کو خدا توفیقات ازلی و ابدی عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں میں، ولولوں میں اور کارکردگی میں استحکام عطا فرمائے۔ معصوم اور معجزے کے عنوان پر
جو مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے ان کا محصول مفہوم یہ تھا کہ معصوم اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ مصطفیٰ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ صاحب اختیار بندہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی نمائندگی کا زمین پر حق دیتا ہے۔ یعنی معصوم کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ خداوند عالم معصوم کو اپنی نمائندگی کا حق عطا فرمائے۔ یہ اور ظاہر ہے کہ جنہیں وہ اپنی نمائندگی کا حق عطا فرماتا ہے انہیں اپنی ساری صفات اور قدرتیں بھی عطا کرتا ہے، تاکہ جب زمین پر جا کر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب و مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور ان سے دلیل طلب کی جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ اعتماد کے ساتھ کہہ دے کہ سلونی سلونی قبلان تقتلونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سلامات ہے۔ یہ ہے خلاصہ ہماری اس گفتگو کا۔ خداوند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو برگزیدہ کیا، مصطفیٰ کیا۔ ہم نے سورہ مبارک آل عمران سے استفادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنہیں خدا نے معصوم بنایا ان کے خاندانوں کا تعارف بھی کرایا۔ آدم کو معصوم بنایا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے طریقے انتخاب کے لیے صرف 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ جنہیں منتخب کرتا ہے تو ان 4 لفظوں کے لیے جو علماء نے متفقہ طور پر تحریر کیا کہ اللہ جنہیں منتخب کرے ان کا اس اعتبار سے تعارف کراتا ہے۔ انتخاب شریعت میں یا اصطفیٰ ہے یا ارتضا ہے یا اجتبا ہے یا اختیار ہے۔ یہ 4 لفظ ہیں جو من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے جسے جانے اصطفیٰ پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا۔ توجہ۔ اللہ نے جنہیں جانے اصطفیٰ پایا انہیں مصطفیٰ بنا دیا، جنہیں جانے ارتضا پایا انہیں مرتضی بنا دیا، جنہیں جانے اجتبا پایا اسے حسن مجتبی بنا دیا، جسے جانے اختیار پایا اسے مختار کرب و بلا بنا دیا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یہ ہے، اور یہ بھی ایک عدل حقیقت ہے کہ جنہیں اللہ نے اصطفیٰ کیا انہیں معصوم قرار دیا، محفوظ عن الخطا قرار دیا۔ یعنی ایک بات اور یہ غلط فہمی دور ہوتی جائے اس آخری مجلس میں کہ معصوم مجبور نہیں بنایا۔ یا علی یا علی، اب توجہ آپ کی ہے۔ آج بہت کم ہم اس عنوان پر تفصیل میں جانے سے ہم گریز کریں گے، نتیجہ دے کر اس مضمون کو سمیٹ کر ہم معصوم اور معجزے کو کربلا میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ کا میں بہت طالب رہوں گا۔ ابتدا میں معصومین علیہ السلام کو، 14 معصومین کو خدا نے جو معصوم بنایا تو معصوم مجبور نہیں بنایا۔ فرشتہ بھی معصوم ہے مگر مجبور ہے، گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتا، برائی پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ معصوم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ معصوم ایسے ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ جو چاہے کرے پھر کچھ نہ کرے۔ یا علی یا علی، نہیں ابھی نہیں بات سمجھ میں آئی، یوں سمجھیے اسے، یہ ایسے معصوم ہیں
کہ انہیں اختیار ہے کہ یہ شب ہجرت کے بستر پر یا لیٹ جائیں یا سو جائیں. ذرا سا بیدار ہو کر آمادہ ہو کر متوجہ ہو. انہیں اختیار ہے کہ رسول نے حکم دیا، ایک معصوم نے حکم دیا، ایک معصوم کو حکم دیا، ایک معصوم نے معصوم کو حکم دیا. آپ اس معصوم کے حکم کا چینل جاننا چاہیں گے، لطف آ جائے گا آپ کو پورے مضمون کا. اللہ نے حکم دیا رسول کو ہجرت کر جاؤ، رسول نے حکم دیا علی کو بستر پہ سو جاؤ. یعنی معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا پیغام معصوم کے ذریعے سے آیا ہے. بھیجنے والا خالق معصوم ہے، لانے والا معصوم ہے، جس کے پاس آیا معصوم ہے، جو بستر پہ سویا معصوم ہے. یعنی درمیان میں کوئی گناہ کی کڑی موجود نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیں فلسفہ دیکھیں. اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ جیسے رضی رضوی، حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی. ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نوحہ حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی CDs بھی دستیاب ہیں. تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر 6062 حضرت عباس اسٹریٹ نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969. فلسفہ دیکھیں. یہ وہ منزل فکر ہے جسے آپ کو دیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے. پیغام بھیجا خدا نے، حبیب قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے. ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی اولادوں نے اور اس کے قبیلے نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ. پیغام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کس نے پہنچایا؟ جبریل نے پہنچایا. کس کے پاس پہنچایا؟ مصطفیٰ کے پاس پہنچایا. مصطفیٰ نے اس پیغام کا تذکرہ محلے والوں سے نہیں کیا، مرتضی سے کیا، مرتضی سے کیا، مرتضی سے کیا. دیکھیے اس پیغام کی امانت دیکھیں، پیغام کی صداقت دیکھیں. بہت توجہ دار محترم، پیغام کی امانت یہ ہے، پیغام کی صداقت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے آ کر کہا. معصوم کا اختیار بتا رہا ہوں، معصوم مجبور نہیں ہوتا. یہ ہے وہ اہم مسئلہ کہ اگر یہ واضح نہ ہوا تو یہ پورا مضمون نامکمل اور پچھنا رہ جائے گا. اس پر آپ ذرا سے توجہ فرما لیں. معصوم نے آ کر اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا، اللہ کے راز کو، یا اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا اور کہا علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ. تو عزیزان محترم مطلب تو صرف اتنا تھا نا کہ علی بستر پہ سوتے رہے، رسول ہجرت کر جائے. کافر یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اتنے میں رسول بڑے فاصلے سے نکل جائے، کافر تعاقب نہ کر سکے، منصوبہ فیل ہو جائے. مقصد ہجرت تو یہی تھا نا. تو اگر علی بستر پر چادر اوڑھ کر لیتے بھی رہتے، نہ بھی سوتے، تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی. لیکن کمال یہ ہے جب پیغمبر نے کہا معصوم تو وہ ہوتا ہے نا جو معصوم کی گفتگو کو مقام عصمت سے سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، جب تقریر ختم ہو گئی تو برابر والے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے. توجہ ہے نا اداروں میں. دیکھیں یہ نہیں ہے نہیں ایسے نہیں دوستو. آج تو آخری رات ہے، آخری ہے. نعرے حیدر
सलामत रखे आपको। मासूम समझता है फिक्र मासूम को। अब एक मरहले पर आप तवज्जो फरमाएं। अली हम जा रहे हैं, तुम बिस्तर पे सो जाओ, सो जाओ, बिस्तर पे सो जाओ। तो अब अली बिस्तर पर लेटेंगे नहीं, सोएंगे। हालांकि मजबूर नहीं है, चाहे तो लेटे रहे, मकसद तो सिर्फ ये है ना कि रिप्लेसमेंट रहे। मकसद तो रिप्लेसमेंट है ना कि इस तरह सोए कि काफिर धोखा खाते रहे कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है, पहचान न सके, रात गुजर जाए, रिसालत बच जाए। एक जुमला पूछा है अबू तालिब के शरीफ खून ने, मेरी जान कुर्बान अबू तालिब तेरे खून की शराफत पर, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? अजीब जुमला है। रसूलुल्लाह कहते हैं हाँ, अगर तुम सो गए तो रिसालत बच जाएगी। अगर तुम सो गए, सो गए, सो गए, जिसके सोने पर रिसालत बच जाए। या अली, या अली, या अली, देखे ना, जिसके सोने पर रिसालत बच जाए। रिसालत भी किसकी? उसकी रिसालत जिसकी रिसालत पर 1,24,000 नबियों की नबूवतें रुकी हुई है। एक अली के सोने पर, अली की जंग से नहीं, सोने पर अली तुम सो जाओ तो रिसालत बच जाएगी, काफिरों के मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। अब अली ने पहचाना कि मफ़हूम में मासूम क्या है। अली सो गए, बड़ी अजीब बात है। माएँ भी बच्चों को थपकती रहती हैं, बेटा सो जा, बेटा सो जा, लेकिन बच्चा माँ के कहने से भी नहीं सोता। जब नींद आती है तब सोता है, जब नींद आती है तब सोता है, जब नींद आती है तब सोता है। ये कराची में पिछले दिनों जब दहशत गर्दी की लहर आई और वो कोई कुल्हाड़ा तंजीम आ गई थी जो कुल्हाड़ा मार के आदमियों को हलाक करते थे, तो सारी रात कराची के रहने वाले लूडो खेला करते थे बैठ के, रात को सोया ही नहीं करते थे। पता नहीं कब आ जाए हथौड़ा मार, तवज्जो फिर ये जुमला मैं विस्तार में दे रहा हूँ, पता नहीं हथौड़ा मार कब आ जाए। यानी वारदात अगर डिफेंस में हुई है तो नाजमाबाद वाले नहीं सोते थे, पता नहीं कार के जरिए यहाँ कब पहुँच जाए। अब भी कहते हो कि नबी हम जैसा है, तवज्जो है ना जानो, अली हम जैसा, जरा अंदाजा फरमाइए। अब भी कहते हो कि नबी हम जैसा, इमाम हम जैसा, मासूम हम जैसा। अरे हमारे तुम्हारे खौफ और डर का आलम तो ये है कि दूसरे मोहल्ले में वारदात हो तो 6 मोहल्ले छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ अबू तालिब का बेटा, रसूल का घर, रसूल का बिस्तर, रसूल का तकिया, रसूल की चादर, उसूल की नींद, तवक्कुल की आंखें, इत्मीनान की सांसें, तारीकी का पर्दा, रात का वक्त, 40 दुश्मन, चुने हुए दुश्मन, हुए कबीले, 40 कबीले, 40 तलवारें, 40 कबीले, 40 तलवारें, और अली को सोना भी है, और अली को सोना भी है, और अली को सोना भी है। सोना अली को है, बचाना नबी को है। या अली, या अली। हमारा सलामत रखे सोए, इत्मीनान से सोना है, कोई डर भी नहीं, कोई खौफ भी नहीं। चारों तरफ से घरों को हिजरत मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे हिजरत के लिए सिर्फ एक जुमला कहना है, मासूम के इख्तियार को समझाने के लिए। अज़ान मोहतरम सो गए, इत्मीनान से सो गए, क़त्अन इत्मीनान से सोए। और पैगंबर ने चलते चलते कहा, अली ये लो अमानतें, जिन लोगों की अमानतें हमारे पास हैं उन तक पहुँचाकर चले आना। सलावत भेजे, आए भाई, जिन लोगों की, आए मौलाना आगे आ जाए, भाई साहब इधर आ जाए, आगे एक बार तबाह जरूर भेजे।
جن لوگوں کی متوجہ رہنے کی طرف، جن لوگوں کی امانتیں متوجہ ہے نا، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہیں، امانت ہم جا رہے ہیں اچانک، امانت واپس کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ امانتیں لے لو، صبح جن کی ہے ان کو لوٹا کر ہم سے آ کر مل جانا۔ عزیزان محترم، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، تاریخ کا مورخ بے بصیرت ہے، بصیرت معصوم کو سمجھتا نہیں ہے۔ کتنے اعتماد سے پیغمبر نے امانتیں علی کے حوالے کر دی، وہ امانت کہ جس امانت پر پوری رسالت کا دار و مدار ہے، اگر یہ امانتیں ان کے وارثوں تک نہیں پہنچتی، رسالت بھی ختم ہو جاتی ہے، نبوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پروپیگنڈا یہی کافی کر لیتے کافر کہ کیسا رسول تھا، ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ عزیزان محترم، علی کے حوالے امانتیں نہیں کی، بلکہ خاتم النبیین نے 1,24,000 نبوتوں کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا تھا۔ چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو بچا لے، تو پھر ہم پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ہم تو سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنی نبوت کا مستقبل علی کے حوالے کر دیا اور وہ محفوظ رہا، اسی دن سے ہم نے بھی اپنا مستقبل علی کے حوالے بلند ترین سلوات بھیجے۔ سے اپنا مستقبل علی کے حوالے کر دیا۔ آج معصوم اور معجزے کے عنوان کو سمجھتے ہوئے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی عصمتیں اور معجزے اگر سمٹ جائیں تو ایک علی بنتا ہے۔ معجزے اور عصمتیں سمٹ جائیں، معجزے اور عصمتیں اگر سمٹ جائیں تو ایک، میں نے کل وضاحت کی تھی، بہت تیزی سے گزروں گا، اپنے مضمون کو مکمل کرنے کے لیے 10 دن گزر گئے، نہ معصوم پر گفتگو کر سکے، نہ معجزے کا حق ادا کر سکے۔ یہی تو ان کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ دن ختم ہو، سواب بھیجے نا محمد، دن ختم ہو جاتے ہیں، دن ختم ہو جاتے ہیں، تذکرے کی تفصیل ختم نہیں ہوتی۔ علی یہ امانتیں واپس کر کے آنا۔ اب علی سو گئے، نفس بیچ دیا، مرضی لے لی، صبح ہو گئی، امانتیں دینے گئے، سب کو امانتیں دے دی، میاں یہ تمہارے پیسے تھے، یہ تمہارا سونا تھا، یہ تمہارا چاندی تھا۔ نہ پیغمبر نے کوئی لسٹ دی تھی، نہ فہرست دی تھی، نہ کوئی نام دیا تھا۔ یا علی یا علی یا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا، کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ جزاک اللہ۔ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیغمبر کوئی فہرست دے کر گئے۔ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ مکے والوں کی امانتیں ہر ایک کے پاس پہنچی۔ علی کے معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ایک شکایت پیغمبر کو نہیں ملی۔ تاریخ میں یہ چیلنج کی بات ہے، پیغمبر کو ایک شکایت نہیں ملی کہ ہماری امانت علی نے نہیں پہنچائی۔ ہر ایک مطمئن ہو گیا، ورنہ اعتراض آ جاتا۔ امانتیں واپس کی اور پوری توجہ میرے مجمع کی۔ میں بتاؤں معصوم کا اختیار کیا ہوتا ہے، معصوم کی پاور کیا ہوتی ہے، معصوم کا اقتدار کیا ہوتا ہے۔ تو آج صبح ہوئی، اہل مکہ کو علی نے جمع کیا اور ان خواتین
خاندان رسالت کو جمع کیا، جنہیں لے کر علی کو جانا تھا مدینے کی طرف، پیغمبر کے پاس جا کر ملنا تھا، چونکہ معصوم کا حکم تھا صبح ہم سے آ کر مل جانا۔ خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا، خواتین آل محمد کو لیا، دن کے اجالے میں مکے کے سرداروں کو خطاب کر کے کہا کہ رات کے پردے میں اگر میرا بھائی چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ڈر کے گیا ہے، بلکہ حکم ہی ایسا تھا کہ شان دکھا دی جائے کہ اگر اچانک کہ ایک معصوم کو کہیں جانا پڑے تو اس کا ریپلیسمنٹ مکے کا کوئی گناہگار نہیں ہوگا، علی ہوگا۔ بات یہ وہ تھا ریپلیسمنٹ دکھانا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، اپنی میں 9 دنوں کی محنتوں کا حصول انعام تو مولا سے لوں گا، آپ سے تو صرف دعائیں چاہتا ہوں اور توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ للکار کر گئے، دیکھو، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے، میں جا رہا ہوں اپنے مرکز سے ملحق ہونے، رات کے اندھیرے میں نہیں جا رہا، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، اکیلا نہیں جا رہا، خواتین کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، دن کے اجالے میں جا رہا ہوں، بغیر اطلاع کے نہیں جا رہا، للکار کر جا رہا ہوں۔ اتباعت باشی با ابو جہل ابو لہب، یہ جتنے تم ابو 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 ہو یہ سارے اکٹھے ہو کر آ جاؤ، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، توجہ توجہ، میں جا رہا ہوں۔ جسے روکنا ہے وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہے وہ ٹوک لے۔ تاریخ کے جملے دیکھیں عزیزان محترم کہ علی نکلے، 4 مقامات پر کافروں نے روکا، ہر مقام پر دیوار کھڑی کی، 100 آدمیوں نے پہلے مقام پر علی کو روکا، علی آگے بڑھ گئے، 200 آدمیوں نے دوسرے مقام پر روکا، علی پھر ٹھکرا کر آگے بڑھ گئے۔ جب سرحد مکہ کے بالکل قریب پہنچے، جہاں سے مکے کی سرحد ختم ہوتی تھی، وہاں ابو جہل اور ابو لہب نے 400 تلوار بردار سپاہیوں کے ساتھ علی کا راستہ روکا۔ اب اکیلا علی، معصوم بھی سمجھ لینا، موجودہ بھی سمجھ لینا، ابھی ہجرت ہو رہی ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، ابھی بدر نہیں ہوئی، ابھی احد نہیں ہوئی، ابھی خیبر نہیں ہوئی، ابھی خندق نہیں ہوئی، ابھی تلوار نہیں آئی، ابھی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ 400 لوگوں نے اکیلے علی کو روکا اور روک کر کہا ہم آپ کو مدینے جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں جانے دو گے؟ کہا اس لیے کہ محمد ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اگر آپ کو جانے دیا تو پھر وہ ہمارے ہاتھ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم آپ کو یرغمال بنائیں گے تاکہ آپ کی محبت میں محمد واپس آ جائیں۔ جب وہ آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، جب وہ واپس آ جائیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یہاں سے ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے۔ علی نے یہ دیکھ کر ایک مرتبہ جتنی خواتینیں محمد ساتھ تھی ان سب کو بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا میری کمر کے پیچھے آ جاؤ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تاریخی جملہ میں نے 9 دن جس جملے کے لیے محنت کی ہے وہ جملہ آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، شکریہ کے طور پر کہ آپ نے اتنی محبت سے یہ اشرا سنا ہے، اتنے جوش ایمانی کے ساتھ پورے کلیجے کی طاقتیں دے دوں گا آپ کی سماعت میں انڈیلنے کے لیے۔ جتنی خواتین تھی سب کو اپنی پشت پر کیا، آپ سمجھ گئے پہلے داد دے بیٹھے، مجھے دوسرا جملہ نہیں کہنے دیا۔ علی تھا نا، دشمنوں کو دیکھ کر فوراً ہی خواتین کی عزت و حرمت کا خیال آیا، مرد تھا نا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا، خواتین کو اپنی پشت پر کیا۔ اگر کوئی علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا اور 400 آدمی اسے گھیر لیتے، وہ خواتین کو اپنی پشت پہ نہ کرتا، خود عورتوں کے پیچھے چلا جاتا۔ یا علی جا، یہ ہے معصوم۔ دیکھیں بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، چلے
خواتین کو اپنی پوسٹ پر کیا اور اس کے بعد کہا ابو جہل، ابو سفیان تو جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ ہاں، I want this pinch of silence. لطف آئے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی پنڈ آف سائلنس میں، آتش فشاں کی طرح اگر علی کا معجزہ نہ پھوٹے گوتراب میں، آتش فشاں کی طرح، اور سارا مجمع اس معجزے میں کہ دریا میں معجزہ نہ ہو جائے تو پھر علی کی دی ہوئی صلاحیتوں کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، مکے کے جاہلوں، یہ تم کتنے سپاہی لائے ہو؟ 400 ہیں، 400۔ یہ کافروں کی عادت یہ ہوتی ہے، یہ اپنی اکثریت پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں۔ علی جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی خدمت میں جلوس لے کر جا رہے ہیں۔ علی توجہ ہے نا، کافر جلوس کا راستہ روک رہے ہیں، کافر جلوس حق کا راستہ روک رہے ہیں، یہ جلوس جا رہا ہے نا علی کی قیادت میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ کافروں کی عادت یہی ہے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ مرد تھے تو نہ گزرنے دیتے، نہ گزرنے دیتے۔ سلامت رکھے یار، راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ 400 ہیں۔ کہا اس میں مرد کتنے ہیں؟ پر کتنے ہیں؟ کہا 400۔ مرد کتنے ہیں؟ کہا کیا پروگرام ہے؟ کہا آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، کہاں نہیں جانے دو گے؟ محمد کے پاس، مجھے، میرا معصوم مجھے طلب کرے، خاتم النبیین مجھے طلب کرے، وجہ تکوین کائنات مجھے طلب کرے، اور دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کے طلب کرنے پر مجھے روک سکے؟ کیا دنیا میں دیکھیں معصوم کا اعجاز، معصوم کا اقتدار، معصوم کا کمال۔ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اور ابھی آپ کو پتہ نہیں، آج آپ اکیلے ہیں، آج آپ اکیلے ہیں، آپ کے پاس یہ ٹوٹی ہوئی تلوار ہے۔ ابھی تو ذوالفقار بھی نازل نہیں ہوئی نا، ذوالفقار تو ہجرت کے بعد جنگ میں آئی تھی نا، یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے نا۔ آج تو آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں خواتین۔ اداکاروں پوری توجہ، میرے مولا نجف مجھے طاقت دے کہ جس شان سے تو نے کافروں کو جواب دیا ہے، میں اس کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دوں۔ تیرے ان غلاموں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں علی نے ایک مرتبہ سارے کافروں کو نگاہ جلال سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، ابو سفیان پہلی بات تو یہ سن لے کہ تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، پہلے بات کو مکمل ہونے دے۔ پہلے تو جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، یہ تو تو جانتا ہے۔ اور دیکھ، یہ سوچ کر آج میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے۔ علی علی آج میرے ساتھ نہیں ہے مکے میں۔
یہ سوچ کر میرا راستہ روکنا کہ مکے میں جو میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے. اگر یہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی تلوار چلاؤں گا کہ عرب کے سرداروں کی بیواؤں کے سروں پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا کوئی مرد سلامت نہیں رہے گا. یہ ہے معصوم اور اس کا اقتدار. علی نے جب یہ جملہ کہا نا ہیبت علی سے وہ مجمع کائی کی طرف لگا. لڑائی نہیں ہوئی، کسی تاریخ میں نہیں ملتی، بس یہ جملہ کافی تھا. اسے کہتے ہیں معجزہ. توجہ 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 توجہ. نعرہ حیدری. یہ معجزے کی تعریف میں جانے میں طرف اور یہ معجزے کی تعریف ہے، یہ معجزے کی پہچان ہے. ہجرت کر کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے اور وہاں جا کر بھی دیکھا. خلاصہ دے رہا ہوں معصوم کا. وہاں جا کر مدینے میں ایک اسٹیج کا تصور آیا. جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی، جنگ احد دوسری جنگ ہوئی. آپ کو سناتا رہا، جنگ نہیں سنا رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اس جنگ میں جہاں سب چلے گئے تھے ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو معصوم کی عبادت کر رہا تھا، معجزاتی انداز میں عبادت کر رہا تھا، 5 محاذوں پر لڑ رہا تھا، آنے والے پتھر کو بھی ہاتھ سے روک دیا تھا. مگر ایک اور زندہ معجزہ میں ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں، مگر یہ پوری توانائی اور توجہ کے ساتھ یہ معجزہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی حوالہ طرف کرے یا کوئی کہانی کہے. یہ معجزہ بھی زندہ ہے. ابھی بھی بدر کی پہاڑیوں میں جا کر دیکھ لو، ابھی بھی بدر کے نزدیک سعودی عرب میں جا کر دیکھ لو. بڑی توجہ، ابھی بھی جا کر دیکھو. ایک پہاڑ ہے ریت کا ایک پہاڑ اب بھی موجود ہے. 8000 فٹ کی بلندی ہے اس پہاڑ کی. وہ پورا کا پورا پہاڑ ریت کا ہے جو اب بھی دف علی کہلاتا ہے. دال فے دف علی یعنی علی کا پہاڑ کہلاتا ہے. آج بھی موجود ہے. واقعہ نگاروں نے لکھا، وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ دف علی اس لیے مشہور ہوا کہ احد کے میدان میں جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی، دشمن سامنے سے فرار ہو گیا، پیغمبر کو گلے سے نکال لیا، علی نے محفوظ مقام پہ پہنچا دیا. پلٹنے والے ابھی پلٹ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبریل نے آ کر رسول کو اطلاع دی کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے سے 1500 کافروں کا ایک تازہ لشکر اچانک حملہ کرنے والا ہے. وہ پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. اطلاع ملی کسے؟ پیغمبر کو. پیغمبر نے فوراً علی سے کہا، علی اس پہاڑ کی بلندی پر جاؤ. یہ ریت کا پہاڑ نہیں تھا اس وقت، 8000 فٹ اونچا یہ پہاڑ اس وقت پہاڑ تھا. علی سیدھے وہاں گئے اور عرب والے آج بھی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اس معصوم نے اللہ کی کبریائی کے سارے جلال کو اور 1,24,000 پیغمبروں کے معجزوں کی قوتوں کو اپنے سینے میں اکٹھا کر کے اس زور سے نعرہ تکبیر کہا کہ علی کے نعرہ تکبیر کی ہیبت سے پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، پتھر چکنا چور ہوئے، ریت کے پہاڑ میں تبدیل ہوا. علی نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس پہاڑ سے ریت اٹھا اور ان کافروں کی آنکھوں کو اندھا کر دے جو معصوم پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں. علی نے جیسے ہی حکم دیا، معصوم کے حکم کی تعمیل میں پہاڑ ریزہ بنا. ہوا نے چل کر وہ ریزے اڑائے، 1500 کافروں کو اندھا کر دیا. اب سمجھ میں آیا کہ معصوم جب اپنے جلال میں آ جائے تو ایسا قہر خدا بندی ہے کہ 1500 آدمی بھی اگر اپنے سردار کے ساتھ حملہ کرنے آئے تو ساتھیوں سمیت سرما بنا کے رکھ دیتا ہے. یہ ہے وہ فلسفہ. بلند ترین سلام بھیجے محمد آئے. ایک مرتبہ اور درود بھیجنے بابا جو بلند محمد آئے. اور وہ دف علی
جسے صرف علی نے اپنے نعرے کی ضرب سے توڑا تھا. وہ پہاڑ موجود ہے، زندہ موجودہ، جسے صرف نعرے کی ہیبت نے خاک کے ذروں میں تبدیل کر دیا تھا، وہ اب بھی موجود ہے اور علی کے نام سے منسوب ہے. ساری کائنات کے طاقتور ایٹمک انرجی والے انسان بھی بڑے بڑے ایٹم بمز لگا کر بھی پہاڑ کو اتنی آنے واحد میں سرما نہیں بنا سکتے. علی نے صرف نعرے تکبیر کی ہیبت سے اس مقام پر، لیکن یہ عجیب منزل ہے. میں نے کل بھی کہا تھا یہ کام پیغمبر بھی کر سکتے تھے مگر کہتے علی سے تھے. یا علی یا یہ کام تو سب پیغمبر بھی کر سکتے تھے، وہ تو جانے عصمت تھے، وہ تو مرکز عصمت تھے، وہ تو علی کا بھی نبی تھا. صلوات دے نا محمد علیہ، وہ تو علی کا بھی نبی تھا. عزیزان محترم آپ نے توجہ کی، جب یہ کافر ریزہ ریزہ ہو گئے، سرما بن کے پس گئے، جل گئے، خاک ہو گئے، اور ادھر سے گئے ہوئے تشریف لائے بخیریت تمام سب اکٹھے ہو گئے، تو محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج نبوہ میں لکھا کہ پیغمبر نے ان جانے والوں سے کوئی بات نہیں کی. رکنے والے سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ بہت بڑے مسئلے کا جواب دے رہا ہوں، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کا مسئلہ ہے، آج ہی کے مسئلے کا جواب ہے. جنگ نہیں پڑ رہا، آج ہی کے مسئلے کا جواب. علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے ایک تاریخی جملہ کہا جسے سارے مسلمانوں نے لکھا کہ علی نے بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آفرا بعد ایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ 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 منزل معصوم سمجھو یہ علی کا جملہ نہیں ہے. فوراً ہی جیسے ہی معصوم کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، سورہ آل عمران کی آیت آئی، حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. معصوم نے بالکل صحیح کہا میرے حبیب، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اور میرے حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کو دوست. بلند آواز سے اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سلامت دے دیجیے محمد علیہ. بلند آواز سے بھائی، بلند آواز سے سلامت دے. یہ ہے اقتدار معصوم، یہ ہے حق معصوم کہ ادھر معصوم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، ادھر قرآن کی آیت نے اتر کر معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی تائید کی، بتایا کہ رسول جس نے بھی تیرا ساتھ چھوڑا اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا. کیوں دوستو؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ چلیے ہم نے تو سنا ہے، علی نے تو دیکھا تھا نا. کیا ہو گیا آپ کو؟ خود ہی تو سوال کرتے ہیں پھر توجہ بھی نہیں کر رہے. میں جواب تو دے گیا. کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا علی نے لوگوں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ جانا ایک عمل ہے نا، تو یہ جانا جو ہے یہ ایک عمل ہے نا. جانے والوں کا عمل علی نے دیکھا تھا نا، علی نے بھی دیکھا ہوگا، فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا.
یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ عمل یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا نا. ہمیں اسی بات پر تو تعجب ہوتا ہے. علی جملہ بھی کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے, اس کے بعد بھی اگر اخبار جنگ جیسا شرارتی اور فرقہ وارانہ تعصب پھیلانے والا کراچی کا اخبار جنگ اگر اس قسم کی اشتعال انگیز خبر لگائے یا اشتہار لگائے پیسے لے کر, کیا علی نے یہ تمنا کی کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی فلاں جیسا ہوتا؟ ارے دیوانے ہو کیا 10 دن ہماری تقریریں سن کر بھی تمہیں عقل نہیں آئی کہ نامہ اعمال گناہگار کا ہوتا ہے, معصوم کا نہیں ہو, معصوم کا نہیں ہو. نامہ اعمال ہوتا ہی نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم خاموش اس لیے رکھتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین سلامت رہے. ہم خاموش اس لیے رکھتے ہیں کہ اتحاد ملت سلامت رہے. خاموش رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا, ہم زبان نہیں جانتے, ہم اہل زبان نہیں ہے, ہمارے پاس جواب نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. چھیڑا نہ کرو حیدری دیوانوں کو, ہم کبھی ایٹم بم سے چوہے مارنے کے عادی نہیں ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی, سوچا کرو, ہوش کیا کرو. محرم سے پہلے بھی گورنر سندھ کی میٹنگ میں ہم نے اخبار جنگ کے متعلق خصوصی طور پر گورنر صاحب کو ہم نے خود آگاہ کیا تھا اس میٹنگ میں 2 دن پہلے محرم سے کہ یہ اخبار جنگ ہے جو ہر قسم کی اشتعال انگیز اشتہارات اسی محرم کے دنوں میں شائع کرتا ہے, اسی محرم کے دنوں میں شائع کرتا ہے, عجیب عجیب اشتعال انگیز خبریں لگاتا ہے. بھائی اس سے کون سی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ اس کا اگر محرم کا سال شروع ہوا مبارکباد دی جاتی ہے, خوشیاں مناؤ, عیدیں مناؤ, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, مت ٹکرایا کرو نا حسین سے, منانا نہیں خوشیاں. اب تک سوچ میں ہو یا نہیں کون سی منزلیں سیکھ رہے, خدا کے لیے سوچا کرو. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا, اس وقت بھی گورنر صاحب کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اس اخبار کو چیک کریں. انہوں نے احکامات بھی دیے تھے, لیکن اس اخبار کا مزاج یہی ہے کہ اگر کوئی اشتعال انگیز خبر ذرا سی بھی سے مل جائے پوری کوشش کرتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے کوریج کیا دیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محرم میں تم نے کوریج کیا دیا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. حسین تمہارے اخبار کا محتاج نہیں ہے, اس لیے کہ حسین نہ اخباری ہے, نہ اشتہاری ہے, نہ درباری ہے. یا علی یا علی, نہ اخباری ہے نہ اشتہاری ہے. اس اخبار کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. 9 محرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم ختم ہو گیا. ہم آج وارننگ دے رہے ہیں, 9 محرم کا مطلب یہ نہیں ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس اخبار میں دمخم کتنا ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, لیکن ہم خاصی مہذب قوم ہیں, ہم چاہتے نہیں ہیں. لیکن ہم کیا کریں کہ بعض حشرات الارض یزیدیت کے کیڑے اتنے غلیظ ہوتے ہیں جو ہاتھوں سے نہیں چمٹوں سے اٹھائے جاتے ہیں. ایسے نہ کرو, یزیدیت کے کیڑے. ساری مجلس میں پڑھ رہا ہوں اتنی دیر سے, مولا کے نام تھے. رسالت رضوی باہر نہیں آئے, جنگ پہ شروع ہوا یہ باہر آ گئے. صلوات محمد اللہ انہیں سلامت رکھے. آپ ذرا غور تو کریں, دیکھیں تو صحیح, تدبر تو کریں, تفکر تو کریں, یہ کون سی منزل ہے. عزیزان محترم, ساری اس قسم کی اشتعال انگیزیاں ہم اس پاکستان میں ہم نے
اتحاد، امن، اتحاد اور اتحاد بین المسلمین کے سب سے بڑی تعلیم ہے۔ ہماری تقریریں گواہ ہے، ہمارے خطبات گواہ ہے، ہمارا انداز گفتگو گواہ ہے۔ ہم نے معصومین پر گفتگو کی ہے، ہم نے انبیاء و مرسلین پر گفتگو کی ہے، ہم نے آدم پر گفتگو کی ہے، ہم نے نوح و ابراہیم پر گفتگو کی ہے، ہم نے توریت و زبور و انجیل پر گفتگو کی ہے۔ ہم نے سمجھایا ہے کہ محمد و آل محمد کا مشن کیا ہے، ان کی عصمت کیا ہے، ان کی طہارت کیا ہے۔ نامہ اعمال کی بات غیر معصوم کے لیے ہوا کرتی ہے، معصوم کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ اور پھر آپ جن کے نامہ اعمال کا حوالہ دے رہے ہیں، جب ان سے بڑے کا یہ قول موجود سوائق مورکہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا جو سب سے زیادہ سچے انسان ہیں مسلمانوں میں، ان کی یہ حدیث موجود ہے کہ علی کیا کہنے تیری عظمتوں کے کہ کوئی بھی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی پروانہ نہ لکھ کر دے دے۔ اب عمل کرنا اس منزل فکر کو دیکھیں اور اسے سمجھیں۔ اخبار جنگ کو چاہیے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، آخر جان بھی تو دینا ہے، آخر کسی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ سمجھنا چاہیے حسین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نام ہے محمد مصطفیٰ کے اس زندہ معجزے کا جس نے ایک انکار پر 1,24,000 معصوم نبوتوں کے تاج کو اپنے سر پر روک لیا۔ خلاصہ ہے کائنات کا حسین، خلاصہ معصومین ہے حسین۔ ایسا تو نہیں ہے دوستو، معصوم بھی ایسا کہ اگر ماں یہودی کے گھر شادی میں جانے پر آمادہ ہو اور یہ کہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو جنت سے ماں کے لیے بھی کپڑے آئے۔ بیٹے اگر عید کا ذکر کریں تو بیٹوں کے لیے فرشتہ درزی بن کر آئے، فرشتے چکیاں پیسنے آئے، فرشتہ روٹیاں آ کر لے جائے، فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے نکلے ہوئے 2 آنسو موتی بن جائیں۔ یا علی یا علی، آپ نے غور فرمایا، آپ نے توجہ فرمائی۔ زمانہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ معصوم کی عظمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھو رسول منبر پر ہے، سمجھو مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ الگ بات ہے کہ آج کی رات ہی ایسی ہے کہ حسین کا نام آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجئے، رسول منبر پر ہے، معصوم منبر پہ خطبہ دے رہی ہے، اللہ کی آخری رسالت۔ ایسے میں شیخ مسجد سے حسین داخل ہوئے، ابا کے دامن میں حسین کا پاؤں الجھا، حسین نیچے گرے، ادھر حسین نیچے گرے، ادھر رسول نے منبر چھوڑا۔ آپ نے سن لیا یہ جملہ، ادھر رسول نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا۔ بیٹھے ہیں علماء یہاں، پوچھیں ان سے، خطبے میں بولنا بھی حرام ہے، چاہے کہ چھوڑنا۔ اترے ممبر سے، اٹھایا حسین کو، پہنچے ممبر پر، بٹھایا زانو پر، ایھا الناس، جس نے نہیں سنا وہ سن لے، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، حسین منی وانا من الحسین۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ شروع کیا۔ کیا مقصد تھا؟ خطبہ چھوڑتے ہیں حسین کے لیے، سجدے کو طول دیتے ہیں حسین کے لیے، بتا رہے ہیں کہ معصوم کی رضا کا نام عبادت ہے۔ عبادت نہ سجدے کا نام ہے، نہ رکوع کا نام ہے، نہ قیام کا نام۔ یعنی توجہ فرمائے جانے والا، عبادت نہ قیام کا نام، نہ قعود کا نام، نہ سجدے کا نام، نہ خطبے کا نام، نہ منبر کا نام۔ عبادت نام ہے معصوم کی رضا کا، عبادت نام ہے معصوم کے احترام کا۔ مجھے بتاؤ کہ سجدے کو طول تاریخ میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا نا، نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد، شریعت نہیں بدلی نا۔
آج تو کوئی کہے 72 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اگر سجدہ باطل نہ ہو جائے تو میرا ذمہ، لیکن رسول آج سجدے میں حسین پشت پر رسول اٹھنا چاہتے ہیں، جبریل شانہ دباتے ہیں، رسول سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں حسین نہیں اترا، پھر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر سوچا حسین نہیں اترا، پھر کہا، پھر سوچا، پھر کہا، پھر سوچا، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں، 72 مرتبہ اللہ کے سجدے میں رسول کے دماغ میں حسین آیا، حسین آیا، حسین آیا۔ قیامت تک کی نمازیوں کے لیے رسول اللہ نے سنت قائم کر دی، کسی کی نماز کا سجدہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں جب تک حسین سجدے میں نہ آ جائے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے وہ پیغام۔ عظمت امام حسین پر صلوات بھیجنے والے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے حسین کی منزل، عبادت جس کے لیے رکے، نماز جس کے لیے ٹھہرے۔ حسین کے لیے نماز ٹھہری ہے، نماز کے لیے حسین نہیں ٹھہرا۔ اللہ اکبر، نماز بھی رسول کی نماز۔ اللہ نے اتنی ناز برداریاں کی، رسول نے اتنے ناز اٹھائے، فرشتوں نے اتنے جھولے جھلائے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شریف ترین خاندان کے اعلیٰ ترین فرد حسین کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا کربلا میں؟ آیا ایک بات اور عرض کر دوں، یاد آ گئی مجھے۔ آیا ایک شخص مسجد نبوی میں، کافر تھا، راہب تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، آ کے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، ضروری تو نہیں کہ میں ایمان لاؤں تو آپ میری مراد پوری کریں گے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے دیں۔ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، کیا سنا آپ نے جملہ؟ رسول اللہ نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرے۔ لوح محفوظ کا رسول اللہ نے دوستوں مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا بھائی تیری تقدیر میں اولاد ہے نہیں۔ مسجد سے روتا ہوا چلا، راستے میں حسین ملے، روتا ہوا حسین کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میں کیا کروں؟ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا منتظمین مجلس کو سلامت رکھے، مولا حاضرین مجلس کو سلامت رکھے، مولانا رونے والوں کو سلامت رکھے۔ میں تو فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا کروں کہ حسین کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہا اولاد نہیں ہے۔ کہاں گیا تھا؟ کہا آپ کے نانا کے دربار میں گیا تھا۔ بس اتنا جملہ سننا تھا۔ حسین نے کہا ٹھہر جا، کہاں گیا تھا؟ ہمارے نانا کے دربار میں۔ کیا لینے گیا تھا؟ اولاد لینے گیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا میری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ کہا ہمارے نانا کے دربار سے اور کوئی خالی ہاتھ واپس آ جائے؟ کہا نہیں، آپ کے نانا نے کہا اتنی تقدیر ہی میں نہیں ہے، قسمت ہی میں نہیں ہے۔ کہا آپ ہمارے ساتھ لے کر گئے مسجد میں۔ نانا جی بیٹا، نانا اس نے اولاد مانگی تھی؟ ہاں بیٹا اس نے اولاد مانگی تھی، ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا، اس کی تقدیر ہی میں اولاد نہیں ہے۔ کیا کہا نانا؟ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اس کی تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ کہا بیٹا ایک بھی بیٹا نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہم نے اسے ایک بیٹا دیا۔ معصوم کا اقتدار دیکھے۔ نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ بیٹا نہیں ہے اس کی تقدیر میں اولاد۔ نانا ہم نے اسے 2 بیٹے دیے۔ بیٹا ضد نہ کرو میرے لال، ضد نہ کرو، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ نانا حسین نے اسے 3 بیٹے دیے۔ عجیب انداز سے حسین کو سن رہے نا، شب عاشور میں یہی حق ہے سننے کا۔ نانا ہم نے اسے 3 بیٹے دیے۔ کیا کہا بیٹا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے لال، میرے شہزادے، ضد نہ کر، اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ نانا میں نے 4 بیٹے دیے۔
نانا میں نے 5 بیٹے دیے، نانا میں نے 6 بیٹے دیے، نانا میں نے 7 بیٹے دیے۔ حسین جو 7ویں بیٹے پر پہنچا، جبریل آیا پیغمبر اسلام کو سلام عرض کر کے کہتا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے حسین کو نہ روکنا، اگر 70 بیٹے بھی کہے گا ہماری رحمت حسین کا کہنا ٹالے گی نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس فضائل سے مسائل کتنی دور ہوتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ حسین کو نہ روکنا میرے رسول، اگر یہ کہے گا 70 بیٹے ہم دیں گے، ہم دیں گے، ہم دیں گے۔ حسین نے کہا جا تیرے 7 بیٹے ہوں گے۔ جب جانے لگا تو کان نے کہا 61 ہجری کے محرم کے بعد کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی۔ کچھ لٹی ہوئی بیویاں آئیں گی اور شام کے راستے سے گزریں گی، اس وقت تیری سکونت وہاں ہوگی۔ اس وقت اگر ان میں سے کوئی طویل القامت بیوی ایک چادر مانگے تو دے دینا۔ کیا سن رہے ہو وفاداروں، کیا سن رہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ شب عاشور بوتراب امام بارگاہ میں مجلس شب عاشور، کل مجلس شام غریبہ ہوگی۔ عزاداروں محرم تمام ہو رہا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ایک رات کا مہمان ہے۔ آج عزا خانے کھلے رہیں گے، آج درگاہیں کھلی رہیں گی، آج بیویاں ننگے پاؤں ہر درگاہ میں جائیں گی، آج حسین کے ماتمدار ہر درگاہ میں حاضری دیں گے، الوداعی نوحے پڑھے جائیں گے۔ آج کی رات ہمارے یہاں امام بارگاہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس لیے کہ پتہ نہیں کب حسین کی ماں پرسا لینے آ جائے۔ آج کی رات جس امام باڑے میں جاؤ گے تمہیں مومنین و مومنات یا حسین واہ حسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ عزاداروں جس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو نا، اتنی ہی دعائیں دے رہی ہوں گی۔ عزاداروں مصائب سننے سے پہلے بہت مصائب پڑھیں گے، ایک جملہ ضرور سن لیجیے۔ آج کی رات بڑی قیامت کی رات ہے عزاداروں۔ آج کی رات کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہیں۔ جملہ نہیں سمجھے بھائی زہری صاحب، بھائی نذیر صاحب، جملہ نہیں سمجھے۔ آج کی رات یہ مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے۔ قاسم کی ماں نے اپنے بچے سے کہا قاسم میں بیوہ ہوں بیٹا، بیوہ ماں کی عزت کا خیال رکھنا، تیری ماں غیر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر پہلے چلا جائے اور میں زہرا کو منہ نہ دکھا سکوں۔ مصائب شب عاشور۔ عزاداروں آج کی رات سیدانیاں اپنے بچوں کو سجا رہی ہے۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، آج کی رات کسی سے ہاتھ نہ ملانا۔ آج شب عاشور ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے بھائی، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے بھائی، ہم شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے۔ آج کی رات کسی سے آپس میں ہاتھ نہ ملانا، آج کی رات سے کل شام غریبہ تک کسی کو سلام نہ کرنا۔ اگر کوئی دوست یا عزیز ملے تو کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ آج کی رات سے کل شام غریبہ تک
کسی دوست کی خیریت نہ پوچھنا، اس لیے کہ فاطمہ کا لال یزیدی فوجوں کے نرغے میں گر گیا، فوجیں پہ فوجیں آ گئی ہے۔ عزاداروں، اپنی ماں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی گودیاں آباد رکھے۔ آج کی شام اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا۔ اب مجھے بتاؤ کون آنکھ ہے جو نہیں رو رہی؟ دیکھو غم حسین کا موجودہ۔ آج کی رات اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کل بھی سارا دن پیار نہ کرنا۔ اگر بچوں پہ بہت پیار آئے تو بچے کے ننھے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا، ہائے ربا تیرے اصغر کا بڑا ارمان ہے، تیری گود اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، بی بی تیری مانگ بھی اجڑی، تیری گود بھی اجڑ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، روتے جاؤ، آنسو نہ رکنے پائے۔ آج کی رات ہر عزا خانے میں فاطمہ زہرا آتی ہے اپنے لال کا پرسہ دینے کے لیے۔ میرا ایمان ہے یہاں بھی آئی ہوگی۔ بی بی ذرا بوتراب میں آ کر تو دیکھ، تیرے بچے کے ماتم دار آئے ہیں، بی بی دیکھ تو صحیح، تیرے اکبر کی برچھی ہم اپنے سینے پہ مارنے کو تیار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں بلا رہا ہوں، میں 8 دن سے مذاہب پڑھ رہا ہوں، مگر آج بلا رہا ہوں مولا سید سجاد، مولا اے وہ امام جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں تو، جو بابا کے لاشے پر یہ کہتا چلا گیا بابا کفن نہیں دے سکتا۔ میں اپنے مولا سجاد کو بلا رہا ہوں، پرسہ دو، بلا رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، شہزادی زینب آئیے، بی بی آپ کے بھائی کے ماتم دار آئے ہیں، بی بی بہت شرمندہ ہے، جی بھر کے ماتم نہ کر سکے۔ آئیے عزاداران حسین، چند جملے اور سن لیجئے۔ معصوم اپنے سارے معجزوں کو لے کر کربلا میں پہنچ گیا، اب ساری نبوتیں ایک معصوم کو دیکھ رہی ہے، اب بیعت کر لے تو نبوت خود، انکار کر دے تو آدم بھی زندہ باد، نوح بھی علیہ السلام، ابراہیم بھی زندہ باد، سارے نبی بچ جائیں۔ ارے دنیا نے دیکھا سارے نبی بچ گئے مگر حسین کا کچھ نہیں بچا، بچ گئے۔ حوصلہ، میں بھی حوصلہ کر کے پڑھ رہا ہوں، آخری رات ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، جی بھر کے رہو، بچے تو اگلے برس ہم آئے اور یہ غم پھر آئے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزاداروں سب بچ گئے، معصومین کے معجزے بھی بچ گئے، قرآن بھی بچ گیا، توریت بھی بچ گئی، زبور بھی بچ گئی، انجیل بھی بچ گئی، محمد مصطفیٰ کا تاج بھی بچ گیا، علی مرتضیٰ کی تلوار بھی بچ گئی، نہیں بچا تو حسین کا اصغر نہیں بچا، نہیں بچا تو حسین کا اکبر نہیں بچا، نہیں بچا تو فاطمہ زہرا کا گھر نہیں بچا۔ عزاداروں چونکہ حسین سارے معصومین کا معجزہ ہے نا، سارے معصومین کا، اسی لیے آج میں پڑھوں، میں پڑھتا جاؤں گا، تم روتے جانا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے بارے ماتم کرتے جاؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو پڑھتے جاؤ، میں زیارت پڑھتا جاؤں۔ السلام علیکہ یا وارث نوح
نبی اللہ، اے جناب نوح کے وارث حسین ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم روتے رہو، سب کا وارث ہے حسین، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ آؤ کہو السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ۔ حسین اسماعیل کے وارث، اسماعیل کا سلام، السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ۔ ایک جملہ مجھے کہنا ہے اگر برداشت کر سکے، یہ سارے سلام بھیج کر ایک جملہ کہنا ہے، اے محمد مصطفیٰ کے وارث حسین ہمارا سلام، اے محمد مصطفیٰ کے وارث حسین ہمارا سلام۔ روتے ہوئے سلام بھیجو جس طرح رو رہے ہو، السلام علیکہ یا وارث علی المرتضیٰ، اے علی کے وارث ہمارا سلام، السلام علیکہ یا وارث حسن المصطفیٰ، السلام علیکہ یا وارث حسن المصطفیٰ۔ اب سارے مل کے ماتم کرنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، السلام علیکہ یا وارث فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء، اے فاطمہ زہرا کے وارث، اے وہ حسین جس کا ساتھ ماں کی گود میں چھری چل گئی، جس کی رات ماں کی آغوش میں فاطمہ زہرا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رو ماتم کرو، کرو ماتم۔ جزاک اللہ۔ شادی میں 2 منٹ، 2 جملے بھائی، 2 جملے بھائی، بھائی رسالت بھائی 2 جملے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، بھائی عرب بھائی مولا تمہیں سلامت رکھے، تم سب کے آنسو قبول کرے۔ السلام علیکہ، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، ابن فاطمہ الزہراء، اے فاطمہ کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے ہمارا سلام۔ دوستو یہ سلام بھیج دیا، یہ سلام میں نے اپنی طرف سے بھیجا، تمہاری طرف سے بھیجا۔ اب ایک آخری سلام سن لو امام زمانہ کی طرف سے، میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ تمہارے آخری امام کہتے میرا سلام ہو اس شہید پر کہ وقت شہادت جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ سنو سنو پھر فاطمہ زہرا کے بیٹے کا حال، جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اتنے تیر لگ گئے تھے کہ تیروں کے آسمان پر معلق ہو گیا تھا، معلق ہو گیا تھا۔ امام زمانہ نے سلام بھیجا، میرا سلام اس شہید پر جس کے ہونٹ کٹے ہوئے تھے، میرا سلام اس شہید پر جس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، میرا سلام اس شہید پر جس کی پیشانی پر پتھر لگا ہوا۔ ارے دادارو ماتم نہیں کر رہے، میرا سلام اس شہید پر جس کی بچی لگی ہوئی تھی، میرا سلام اس شہید پر